دیکھو بات تم سے آپ کو دو تین ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک تو تمہارا یہ ہے کہ جو زندگی تمہارے ہاں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کو اپنے موجود زمانے میں خوشگوار گزارنا۔ کیا کرنا ہے؟ موجود زمانے میں خوشگوار گزارنا۔ یہ زندگی ان جنرل ہے۔ پھر ایک زندگی آپ کی پرسنل ہے، آپ اپنے گھر میں اپنے موجود حالات کے مطابق، مخصوص حالات کے مطابق زندگی جو ہے خوبصورتی گزارنی ہے۔ دو کام۔ پھر جو آپ کا عقیدہ ہے اس عقید میں رہتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اندیشے سے بچ کے گزارنا ہے اپنے آپ، کہ عقیدہ بھی محفوظ ہو اور زندگی بھی غیر محفوظ نہ ہو۔ اتنی سی بات ہے کہ باقی سارا پھیل جائے گا، ختم ہو جائے گا کہ زمانے کے ساتھ تم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور خدا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ زمانے کے ساتھ ڈیل کرو، برے زمانے کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ برائی نہ کرو، لوگوں کی برائی سے ناراض نہ ہو، کہ اگر لوگ برے ہیں تو پھر تو تمہیں اور خوش ہونا چاہیے کس بات میں کہ تم برے نہیں ہو، اور اگر تم بھی برے ہو لوگ بھی برے پھر بھی خوش ہونا چاہیے کہ چلو مقابلے کے بندہ مل گیا، کہ ہم بھی برے ہیں تم بھی برے ہیں، تھوڑا سا مقابلہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ناراض ہونے والا کہتے یہ ہیں کہ پھر اللہ پر ناراض ہو گیا۔ یہ زمانہ جس نے بنایا ایسے ہی بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سڑکوں کے اوپر ناراض ہو جاؤ تو تمہاری آپ کی ڈرائیونگ مشکل ہوگی۔ جیسی سڑکیں ہیں ویسے ہی ہیں، اس پر راستہ طے کرو جیسا ہے، آپ بات سمجھ لو، جو کچھ ہے اس میں وقت نکالو، زمانے کے ساتھ ڈیل کرو زمانے کے مزاج کے مطابق۔ زمانہ جیسے آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے اس میں سے راستہ لینا یہ صاحب ادراک کا کام ہے۔ زمانہ جو ہے یہ رکاوٹ ڈالے گا، اس طرح کہتے ہیں راستہ لو جس طرح دریا جو ہے وہ راستہ لے لیتا ہے، اور دریا دمبل کے بعد اگر ضرورت سے زیادہ بھی راستہ لے لیتا ہے۔ مطلب آپ چلے ہیں تو دریا راستہ لے گا، وہ چھپ نہیں سکتا، غائب نہیں ہو سکتا، واپس نہیں جا سکتا، راستہ لے کے نکلے گا۔ تم اس زمانے سے راستہ لو، ضرور راستہ لو۔ باقی اپنا گھر کے اندر جو ہے تمہاری ڈسٹربنس ہو اس کو اپنے طے کرنا ہے۔ دو صورتیں ہیں، اسے سکون کے ساتھ طے کر لو، نہیں طے ہوتا ہے تو بدل دو، اور کہتے دروازہ بدل دو۔ دروازہ بدلنے سے مراد کیا؟ بھائی اس دروازے سے گرم ہوا آتی ہو اس دروازے ادھر سے کھول دو، ایک طریقے سے یہ ہے۔ دوسرا تم نے اسلام کو مانا ہے، یہ دین کو مانا ہے، اس دین کو فیزیبل بناؤ، اپنے لیے اس کی فیزیبلٹی بناؤ، کہ یہ نہ ہو کہ دین تمہارے لیے ایک رکاوٹ بن جائے، کیونکہ دین اتنا بیان ہو چکا ہے جتنا عمل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تم اپنے لیے واجبی طور پر فارمولہ بناؤ۔ کیا فارمولہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تم نکاح کانسیپٹ ہے تمہارا، اس کی عبادت کرنی ہے، اپنی استعداد میں کرنی ہے، اور آسان راستہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کو اپروچ کر لو۔ یہ اللہ جو ہے نا اصل میں، کیونکہ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ بیان ہوا ہے، نظر نہیں آیا۔ اب بیان کرنے والے نے تو بیان کر دیا، سننے والے جس طرح سمجھتے ہیں بیچاروں کو سمجھ آتی کبھی نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر عجیب و غریب بات ایک آدمی بیان کر دیا کہ اللہ جائے معاف کرنے والا ہے، سننے والے بہت کچھ ہو گئے، معاف کرنے والا ہے۔ پھر ایک ایٹریبیوٹ اور آ گیا صفت، اللہ انتقام بھی لیتے، منتقم بھی، اللہ سزا بھی دیتے، اللہ جو ہے وہ رحمان بھی ہے، اور قہر بھی ڈالتا، قہار بھی ہے۔ اور یہ جو ساری صفات ہیں ان صفات سے ملاپ کے ذہن میں اللہ نہیں بن سکتا۔ آپ کو بات سمجھ؟ اس لیے آپ یہ سوچو کہ تم نے کیا مانا اس کو، ایک ہی بات مان لینا۔ اگر تم نے اس کا رحمان مانا ہے تو پھر رحمان کے آسرے پر وقت گزار لو۔ پھر وہ جو کہتے ہیں قہار ہے کہ نہیں ہے وہ جانے اور ان کی صفات جانے۔ آپ ساری صفات کے محتاط وقت نہیں گزار سکتے۔ انڈرسٹینڈ کریں آپ بات؟ کہ تم نے جو کچھ مانا ہے، مثلا تم اللہ کو رازق مانتے ہو، پھر کسی اور شے کو رازق نہ مانو، اور ورنہ تمہارے لیے یہ شرک کی کہانی ہے۔ اللہ کو رازق مانا، رازق ہے، جو کچھ اللہ کو مانتے ہو اس کے مطابق آپ چل پڑو۔ آپ بات سمجھ رہے؟ جیسے اللہ کو مانا ہے آپ اس کے مطابق سفر کرتے جاؤ، تو اس کے رحمان کے سارے وقت نکال لو۔ سوال کو پیدا ہوا؟ صحیح صاحب؟ جیسا آپ نے ابھی خود فرمایا کہ دین اتنا بیان ہوا باہر کے اس پر عمل جو ہے نا وہ میں تو آپ کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں، میں نے دو باتیں بیان ہی نہیں کی ہیں، میں ایک بات بیان کر رہا ہوں
کہ نمبر 1 میں نے آپ کو میں سم اپ کروں، میں نے 5 سال میں کیا بیان کیا، میں نے 4 باتیں کی آپ سے. میں نے ایک بات یہ کی ہے کہ تمہاری زندگی عارضی ہے، بالکل ٹھیک ہے. کچھ عرصہ کے بعد تمہارا ہونا تمہارا نہ ہونا ہو جائے گا، اور اس کو تم روک نہیں سکتے. اس کو روز میں یاد کرتا ہوں آپ کے پاس نہیں. اچھا نا، اس کو تم روک نہیں سکتے ٹھیک ہے. کہ وہ یوں ہوگا کہ آہستہ سے چل رہے ہو. اب کوئی جو آپ 20 آدمی آفر کرو، اب 250 آدمی کا خاندان ہے، یہ ہوگا ایک ایک آدمی چلتا جائے گا، وہ ووٹ ڈالتا جائے گا، آپ کی گٹھری میں ایک اینٹ ڈال دے گا غم کی، اور پھر دوسرا چلا جائے گا، پھر ایک اور پھول ڈال دے گا غم کا، پھر ایک اور کافی ڈال دے گا. جو سب سے بعد والا ہے اس کی گٹھری بھر جائے گی، اور یادوں سے اور غم سے وہ کہا کہ میں نے بھی بوجھ اتار دیا، وہ بھی چلا جائے گا. تو یہ ایک کہانی تو یہ ہے کہ جانے والے غم دیتے چلے جاتے ہیں اور رونق لگاتے جاتے ہیں. جو رہ گیا اس کے بعد زیادہ غم ہو جائے گا. یہ بھی جاتے جاتے کہتا کوئی ملے کوئی ملا، کہتا آپ کون میرا دوست ہے کہ تو رکھ سر میں ہی چلا. تو یہ غم جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہتا ہے، یہ گٹھریاں جو ہیں بدلتی رہتی ہیں ایک کام. اور اس میں لمبی چوڑی بات کرنی ہے. بھیجنے والے نے بھیجا، آپ آ گئے، اس نے بتایا نہیں، بتایا تو بعد میں آ گیا جب ہم سننے کے قابل ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر ایک وقت کے بعد اس نے بلا لیا، اور جب بلایا اس وقت ہمیں بڑی سمجھ آ رہی تھی، ہم بڑے اس وقت جانے ہو چکے تھے، ہمیں کوئی دنیا کی سمجھ آ رہی تھی کہ آپ تو ملے راستہ ملا. این محنت کرنے کے بعد جب وہ آب بقا آب حیات پر پہنچا نا، اس وقت آواز ختم ہو گیا کہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھا آب حیات کا، بڑی مشکل سے ملا. اس نے کہا اب آب حیات پینے کا ٹائم کو نہیں، کچھ تیری زندگی ختم ہو گئی. سارے کے ساتھ ایسا ہوا. آب حیات حاصل ہوتا ہے، پیا نہیں جاتا. بس یہ ایک واقعہ ہے کہ مطلب 60 سال کی زندگی میں یہ ہوگا. پہلے آپ ماں باپ کا غم برداشت کرو گے، پھر تم بعد میں سوچو گے یہ کہ اولاد کا غم برداشت کرو یا اولاد کو غم دے جاؤ. پھر اخیر فیصلہ کرو گے اولاد کو دے جاؤ غم، ہم جو برداشت کریں اولاد کا غم. کہتا ہے جس طرح ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہی کریں گے. وہ غم دے کے گئے ہم بھی دے کے جائیں گے. عام طور پر سب یہی فیصلہ کرتے ہیں. کوئی جو بہت سیاح آدمی وہ کہتا ہے ماں باپ کا برداشت کیا اولاد کا بھی میں برداشت کروں، وہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی بیچارہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. اس 60 سال میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس کام کے ساتھ تو تھوڑے سے ہی ہیں. سونا، نوکری کرنا، ملازمت کرنا، پریشان ہونا، اپ سیٹ ہونا، ادھر ہونا ادھر ہونا. رہ دے کے 2-4 سال ہیں عقیدے کے. آپ اس میں ایک کام کرو جو میں نے آپ کو 5 سال زور دیا کہ اس زندگی میں کسی شخصیت کو دریافت کر لو جس پر اعتماد جو ہے نا یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہو جائے. وہ شخصیت ماضی سے دریافت کر لو، حال سے دریافت کر لو. اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام کافی ہونا چاہیے تھا. اب یہ راز ہے، اب بتانا کسی کو نہیں. اللہ کا نام ہی کافی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہے کافی ہے، اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑ ملایا. اللہ لافانی ہے، لافانی ہے نا اللہ. لافانی نے اپنے کلمے کو فانی انسان کے ساتھ ملا کے ہمیشہ بیان کیا. لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ. یہ آدم تو فانی ہے، آپ باقی رہنے والے ہو. یہ باقی کا تو اللہ پانی کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ یہی تو لگا ہے. تو کہا کہ لا الہ الا اللہ موت کے بعد یا زندگی سے پہلے. لا الہ الا اللہ کب ہوگا؟ موت کے بعد یا زندگی سے پہلے. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد آپ کا کلمہ ہے محمد رسول اللہ. یہ کلمہ آپ کا اب بڑا مختصر ہے، اس سے زیادہ مختصر چیز کو نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ مرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پیدا ہونے سے پہلے، اور یہاں پر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو گویا کہ دین کیا ہوا؟ ایک آدمی کا، جسے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک آدمی کا نام اور رسول کے طور پر ماننا. آگے آپ کی زندگی سے چراغ روشن کرنا. آپ نے اپنی زندگی کو حضور پاک کی زندگی کے قریب کرنا ہے. اب قریب کرنا ہے یا محبت میں قریب کرنا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ عمل میں قریب کرنا ہے، خیال میں قریب کرنا ہے. یہ آپ کا بڑا فیض ہے کہ آج کے 1400 سال کے بعد بھی آج کے لوگ جو ہے نا درود پڑھتے جا رہے ہیں. یہ تو این خدا ہی سے پتہ ہے کہ خدا کے ہاں درود ختم نہیں ہوا اور آپ کے ہاں بھی درود ختم نہیں ہوا. تو اللہ اور آپ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہو. کیا کام کر رہے ہو؟ درود ہی پڑھتے جا رہے ہیں. یہ پڑھتے جانا جو ہے نا اس ذات پر، یہ ہے مطلب ایمان. یہ میں نے آپ کو بتایا، کیا بات بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ آپ کا ایمان ہے. اور وہاں سے طرز حیات بھی حاصل کرو. لیکن وہاں پر طرز حیات میں 2 چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی.
ایک جو آپ کا راز ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، جو ظاہری زندگی ہے اس میں سے کچھ آپ فیض لوگے نا، راز کیا ہوگا یہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، معراج شریف ہو گیا، یہ واقعہ یہ تم نہیں کرو گے۔ مطلب یہ آپ کا جو رفت ہے، آپ کی جو بلندیاں ہیں، وہ تمہارے لیے مطلب حاصل کرنے والی بات نہیں ہے، بس وہاں سے روٹی لینے والی بات ہے۔ سورج سے تم نے دھوپ لینی ہے، روٹی لینی ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، نور لینا ہے، سورج کے ساتھ تم نے سورج نہیں بن جانا۔ یہ جو مولوی ہے ہمارا، اس کو یہ غلطی لگی کہ وہ کہتے ہیں ویسا عمل ہم کرتے جا رہے ہیں، ویسا ہم نکال نہیں جاتے۔ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم وہ بات وہی کہو تو اثر وہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ایک ہی بات کہنے کے لیے دو انسانوں کو الگ الگ تاثیر ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ بات کرنے والے کا اپنا کردار، اپنا مقام جو ہے اصل میں تاثیر اس کا نام ہے۔ مطلب اگر طوطا اللہ اللہ کرتا جائے تو طوطا ہی رہے گا، بلکہ طوطا رام بھی رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو اللہ اللہ کرنا جائے، طوطے نے سیکھا ہے، اس کو شعور نہیں ہے۔ تو شعور کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ تمہیں بتایا کہ یہ کام کرتے جاؤ، یہی عبادت ہے۔ اور اگر بندے میں وہاں نہیں پہنچتے ہو، پھر آپ یہ پوچھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی آپ کو کوئی پیارا اور ذات ہے، ذرا قریب قریب آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں بھائی مجھے یہ لوگ پیارے ہیں، آپ ان کا نام لینا شروع کر دیں۔ پھر ان سے جا کے پوچھو کوئی آپ کو پیارا ہے، وہ کہے کہ ہمارا یہ پیارے ہیں، پھر آپ وہاں نام لینا شروع کرو، حتیٰ کہ قریب قریب کوئی لوگ مل جائے تو تمہارا اللہ قریب ہو گیا۔ آپ ایسا نہیں اس تقرب کے ساتھ تقرب ہو گیا۔ تو یہ جس طرح ایک کنڈکٹر ہے نا الیکٹرکسٹی کہ تار ملتا چلا گیا، اب چل گئے، تیسرا دار تیسرا، شجرہ دار شجرہ چلتے گئے۔ یہ ایک آپ کو آسان بات بتائی ہے۔ اور یہاں میں نے ایک بتایا تھا کہ زندگی کا اتنا بوجھ اٹھاؤ جتنا تم لے کے جا سکو۔ دریا کے پار جانا ہے، سارا بوجھ تم لے ہی نہیں سکو۔ اتنا تم سامان اکٹھا کرو جتنی جدائی برداشت کر سکو گے۔ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس بہت سارے پیسے اکٹھے ہو، اتنے ہی جائے گا وہاں آپ کے پاس، کہتا السلام علیکم آؤ، کہتا بڑے ذرا مشکل بات ہے، ایک کام کر، یہ پوٹلی سے دریا کے پار تھیلی یہ رکھ دیتے، پھر میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ کہتا نہیں، باہر پہنچ جائے گا، تم اکیلے رہو گے۔ کہتے بھائی چلو کم از کم مطلب میں یہ چیز وہاں کر رہے، کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے یہاں سے کوئی چیز نہیں لے جاتے، کہتے کوئی چیز نہیں لے جاتے، کہتا اس کو خیرات کرو، کہتے آپ خیرات کے ٹائم بھی ختم ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل جب آپ کو ملے گا، ملنا ضرور ہے، کہ یہ نہیں کہ بولے گئے آپ کے قریب قریب دور لوگوں میں ملتا جائے تو آپ کے پاس نہ ہے، وہ ملنا ہے، السلام علیکم میں آ گیا ہوں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ذرا اور فوراً ٹائم چاہیے، ملے گا، کہتا لینے کے لیے آیا ہوں، کہتے یہ ٹرنک اٹھا لو، کہتا نہیں ٹرنک نہیں اٹھائے گا۔ تو وہ جو ٹرنک آپ کے پاس ہیں، جو سامان آپ کے پاس ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ اٹھا کے دریا کے پار لے جاؤ، یہ آپ مکمل یاد کر لو کہ دریا کے پار نہیں جانا۔ اپنے ہاتھ سے تقسیم کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو غیر ہاتھوں میں وہ تقسیم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ اس سے پہلے کہ غیر لوگ اس کو اٹھا لیں، میں تو بہتر ہے کہ آپ ہی خود ہی اٹھاؤ، اس کو اٹھا کر تقسیم کرو۔ تو گویا کہ آنے والی زندگی قبر کی تاریکی میں روشنی کے چراغ یہاں سے اپنے ہاتھ سے جلا لو۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ میں نے دوسری بات بتائی تھی۔ اس طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ اس زندگی میں لوگوں کو اور برے حالات یا برے خیالات یا بری باتوں کی وجہ سے لوگوں سے نفرت اس وقت تک نہ کرو، اس وقت تک نہ کرو نفرت جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ گناہ گار سے اس وقت تک نفرت نہ کرو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا وقت جو ہے نا وہ گناہ چھوڑ جائے۔